السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک پرانی اور ویران بستی کی ہے، جہاں ایک تالاب تھا جسے لوگ خونی تالاب کہتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس تالاب میں کئی سالوں سے پر اسرار واقعات رہنما ہوتے آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو بھی اس تالاب کے قریب جاتا ہے واپس کبھی نہیں آتا۔ اس تالاب کے گرد بہت خوفناک کہانیاں مشہور تھیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور کہانی ایک بوڑھے جن کی تھی جو اس تالاب پر قابض تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ جن بہت پرانا ہے اور اس کے دل میں انسانوں کے لیے بے انتہا نفرت ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے طرف بلاتا ہے اور پھر ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگ تالاب کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک نیا خاندان آیا تھا۔ یہ خاندان شہر سے ہجرت کر کے آیا تھا اور ابھی گاؤں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ یہ خاندان ایک باپ یوسف، اس کی بیوی زینب اور اس کی 2 بیٹیاں آمنہ اور سارہ پر مشتمل تھی۔ یوسف اپنے خاندان کے ساتھ اسی گاؤں میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا اور زمین خرید کر کاشتکاری شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یوسف نے گاؤں کے لوگوں سے تالاب کے بارے میں سنا، لیکن وہ ان باتوں کو محض کہانی اور توہمات سمجھتا تھا۔ وہ ایک جدید ذہن رکھنے والا شخص تھا جسے پرانی روایات اور کہانیوں میں یقین نہیں تھا۔ یوسف کا خیال تھا کہ گاؤں کے لوگ بس پراسرار کہانیاں گھڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خوف زدہ رکھ سکیں۔ یوسف کی بیٹی آمنہ بہت تجسس پسند تھی۔ اسے ہمیشہ سے ایسی مقامات کو دیکھنے کا شوق تھا جو پر اسرار اور خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ جب اس نے تالاب کے بارے میں سنا تو وہ فوراً وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت مانگی، مگر انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن آمنہ کا دل نہیں مانا۔ ایک دن جب آمنہ اکیلی تھی، وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور تالاب کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ جنگلوں سے گزری اور جیسے جیسے تالاب کے قریب پہنچتی گئی، اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ہوا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ایک عجیب سی سردی اس کے جسم میں اترنے لگی۔ جب آمنہ تالاب کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پانی مکمل طور پر ساکن تھا، جیسے وہاں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہو۔ تالاب کے کنارے پر ایک پرانا درخت تھا جس کی شاخیں تالاب کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس درخت کی شاخیں عجیب انداز میں ہل رہی تھی، جیسے کوئی ان کو کھینچ رہا ہو۔ آمنہ کو لگا کہ شاید یہ محض ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اچانک اسے پانی میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، مگر اس کا تجسس ابھی تک قائم تھا۔ جیسے ہی اس نے پانی کے قریب جا کر جھانکا، اچانک پانی میں سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ آمنہ نے چیخ ماری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ وہی ظالم بوڑھا جن تھا جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ بات کرتے تھے۔ وہ جن ایک لمبی سیاہ داڑھی اور خونخوار آنکھوں والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کا سمندر موجزن تھا۔ جس نے آمنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا جسم ایک دم بے حرکت ہو گیا۔ جن نے آمنہ کو تالاب کے قریب گھسیٹ لیا اور کہا، تمہیں میرے علاقے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ آمنہ خوف سے لرز رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی۔ جن نے اسے بتایا کہ اس تالاب پر وہ صدیوں سے قابض ہے اور جو بھی اس کی حدود میں داخل ہوتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ آمنہ کی غیر موجودگی کا علم جب یوسف اور زینب کو ہوا کہ آمنہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، تو یوسف اور زینب کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید آمنہ کسی دوست کے گھر گئی ہو، مگر جب رات ہو گئی اور وہ واپس نہ لوٹی تو ان کا دل گھبرا گیا۔ یوسف نے گاؤں کے لوگوں سے مدد طلب کی اور آمنہ کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش شروع کر دی۔ گاؤں کے لوگ یوسف کو خبردار کرتے رہے کہ وہ خونی تالاب کے قریب نہ جائے۔
مگر یوسف ان باتوں کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تھک ہار کر جب کوئی سراغ نہ ملا تو ایک بزرگ نے یوسف کو کہا کہ شاید آمنہ اس تالاب کے قریب چلی گئی ہو جہاں جن کا قبضہ ہے۔ یوسف ان پر ہنسا اور کہا، یہ سب فضول کہانیاں ہیں، میری بیٹی کہیں اور ہو سکتی ہے۔ مگر زینب کی آنکھوں میں خوف اور تشویش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یوسف کی بیوی زینب نے رو رو کر یوسف کو مجبور کیا کہ وہ تالاب کے پاس جائے اور آمنہ کو وہاں تلاش کرے۔ زینب کو یقین تھا کہ آمنہ وہاں گئی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ پراسرار مقامات میں دلچسپی لیتے دیکھا تھا۔ یوسف نے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی، مگر اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اپنی بیوی اور کچھ گاؤں والوں کے ساتھ خونی تالاب کی طرف چل پڑا۔ جب وہ تالاب کے قریب پہنچے تو ماحول میں ایک عجیب خاموشی اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ تالاب کے گرد گھنا جنگل اور ویرانی تھی۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچے، گاؤں کے لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور ایک بزرگ نے کہا، اس تالاب میں جن کا سایہ ہے، یہاں سے واپس چلو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن یوسف کو یہ سب کہانیاں جھوٹی لگتی تھی۔ اس نے نہ تو بزرگوں کی باتوں پر کان دھرے اور نہ ہی گاؤں والوں کی تنبیہ مانی، بلکہ آگے بڑھتا گیا۔ یوسف نے جیسے ہی تالاب کے کنارے پر قدم رکھا، اسے تالاب میں ایک عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ دیکھنے کے لیے جھکا تو اچانک تالاب کا پانی سیاہ ہونے لگا اور پانی کی سطح پر بلبلاہٹ ہونے لگی، جیسے کچھ نیچے سے اوپر آ رہا ہو۔ زینب نے خوف سے یوسف کا ہاتھ پکڑ لیا اور گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ پانی میں اچانک وہی بوڑھا جن نمودار ہوا جس نے آمنہ کو قید کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے خوفناک سرخ آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ میری جگہ ہے اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یوسف نے جن سے اپنی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس اسے واپس دے دو۔ جن نے کہکا لگایا اور کہا، تمہاری بیٹی میری قید میں ہے اور تم بھی اب واپس نہیں جا سکتے۔ یوسف خوف سے لرز گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جن سے التجا کی کہ وہ آمنہ کو چھوڑ دے اور انہیں جانے دے۔ جن نے کہا، اگر تم واقعی اپنی بیٹی کو واپس چاہتے ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری بیٹی کو آزاد کر دوں گا، ورنہ تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جائے گا۔ یوسف کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، لہٰذا وہ امتحان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جن نے یوسف کو ایک خطرناک چیلنج دیا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو تالاب کے اندر غوطہ لگا کر ایک مخصوص چیز نکالنی ہوگی۔ وہ تالاب کی گہرائی میں دفن ہے۔ یہ چیز جن کی طاقت کا ذریعہ تھی اور اسے نکالنا یوسف کے لیے زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ یوسف کو تالاب میں کودنا پڑا۔ جیسے ہی وہ پانی میں داخل ہوا، اس نے خود کو ایک پراسرار اور خوفناک دنیا میں پایا۔ پانی کے نیچے ہر طرف عجیب اور خطرناک مخلوقات تیر رہی تھی اور یوسف کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی محبت میں ہمت باندھے آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار یوسف نے وہ چیز پا لی جسے جن چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ یہ ایک قدیم صندوق تھا جس پر جنات کے رسم و رواج کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ یوسف نے صندوق کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے اسے چھوا، تالاب کا پانی ہلنا شروع ہو گیا اور جن نے غصے میں آ کر حملہ کر دیا۔ یوسف نے آخری بار اپنی تمام طاقت جمع کی اور صندوق کو باہر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جن کا سایہ پانی کے اندر دھنسنے لگا اور وہ چیختے ہوئے غائب ہو گیا۔ جن کے غائب ہوتے ہی تالاب کا پانی دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ یوسف نے صندوق باہر نکالا اور جیسے ہی وہ تالاب سے باہر آیا، آمنہ بے ہوش پڑی ملی۔
گاؤں کے لوگوں نے فوراً آمنہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور آخر کار آمنہ کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ زینب نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور یوسف نے شکر کا سانس لیا کہ اس کی محنت رنگ لائی۔ گاؤں کے بزرگوں نے یوسف کی بہادری کو سراہا، مگر ساتھ ہی اسے خبردار بھی کیا کہ آئندہ کبھی اس تالاب کے قریب نہ جائے۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ پرانی کہانیاں اور روایات اکثر حقائق پر مبنی ہوتی ہیں اور انہیں نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یوسف نے اپنی بیٹی کو بچا لیا، مگر اس نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی کبھی خوفناک کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید خوفناک ویڈیوز دیکھنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔